رسید کے سر پر بنی تورا کا مضمون۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس برایا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہ ہے۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پہ خدا کی خاص برکت ہو۔ دعا کریں گے۔ مہربان قدوس آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے زندہ مقدس پاک کلام کے لیے، جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خداوند، ہمیں اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں، اپنے آپ کو جانچتے ہیں، اور تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اس وقت خداوند پاک کلام کے سارے حصہ میں جو سیکھنے اور سکھانے کا ہے، مدد رہنمائی کر، پاک روح کے وسیلہ سے خداوند تو اس کلام کو بیان کرنے میں مدد کر، اور خداوند تیرے لوگ اس کلام کی باتوں کو سیکھیں، عمل بھی کریں۔ تیرے ہی بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ سب مانگ لیتے ہیں، آمین۔ تاکہ زندہ مقدس پاک کلام میں سے 84 مزمور آپ کی خدمت میں پڑھا گیا۔ آج صبح 84 زبور کی دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ پاک کلام کی یہ آیت آج صبح ہمارے سامنے ہے۔ خدا کا بندہ اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے کہ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے۔ جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں تو خاص طور پر اس آیت کے اندر
ज़बूर नवीस, खुदा का बंदा, खुदा के घर में जाने का मुश्ताक है और उसकी ये ख्वाहिश है कि वो खुदा के घर के अंदर जाए, वहां पे जाके इबादत करे। आमतौर पर हमारे माशरे के अंदर जब ज़बूर की बात की जाती है तो हर एक ज़बूर को दाऊद के साथ मुंसलिक किया जाता है और लोग ज़बूर को जब पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब का जब मुताला करते हैं तो उसके सरनामे को छोड़ देते हैं। सरनामा इस बात को बयान करता है कि ये ज़बूर किसने लिखा है। जिस तरह इस ज़बूर के ऊपर सरनामे के लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए गतीत के सुर पर बनी कोरा का मज़मूर। अब ये ज़बूर बनी कोरा के नाम से मंसूब किया गया है कि बनी कोरा का ये मज़मूर। अब सवाल पैदा होता है कि बनी कोरा कौन है जिसका जिक्र यहाँ पे ज़बूर के सरनामे के ऊपर किया जा रहा है। अगर आप गिनती की किताब और उसका 16वां बाब पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये जो कोरा है ये किस नस्ल से, ये बनी लावी की नस्ल में से। यहां पर 16वें बाब का जब हम मुताला करते हैं तो 3 लोगों का बयान है, कोरा, दातन, इब्राहिम। इन तीनों लोगों ने मूसा और हारून के खिलाफ बगावत की। बगावत बुनियादी तौर पर खुदा के खिलाफ थी। इन्होंने कहा, इन तीनों लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। मैं कहा कि हारून ही क्यों हैकल के अंदर बाखूर जलाता है, हम भी ये काम कर सकते। इन्होंने बड़ी बगावत पैदा कर दी। खुदा ने देखा, खुदा ने मूसा से कहा, इनके साथ कलाम कि खुदा यूं कहता है। खुदा ने कोरा से कहा, दातन से कहा, इब्राहिम से कहा कि ये काम हारून की नस्ल का है कि वो खुदा के घर में बाखूर जलाए और उनकी बगावत की सजा खुदा ने उनको दी। और मूसा ने कहा कि खुदा कहता है कि सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो। और खुदा ने जमीन को हुक्म दिया और जमीन 2 हिस्से हुई और ये बगावत करने वाले लोग सारे जमीन के अंदर चले गए कि खुदा का काम खुदा ने जिसके सुपुर्द किया है वो करेगा। हमारे माशरे के अंदर भी इसी तरह की बगावत हमें नजर आती है कि दिन का काम नहीं कि वो खिदमत करे, वो भी इस काम में लग चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बगावत है खुदा के खिलाफ, क्योंकि खुदा एक सिस्टम का खुदा है, वो बेतरतीबा खुदा नहीं है। उसने हर चीज को एक सिस्टम के मुताबिक बनाया। और इस माशरे के अंदर आज भी लोग इस काम से बाज नहीं आते। वो कहते हैं ये बड़ा आसान काम है।
اور بندہ نہ اس کی تعلیم ہے، نہ اس نے سیمنری کی ہے، اپنے آپ کو پاسٹر بنا لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ خدا کے خلاف یہ بغاوت، خدا نے ان کو زمین کے اندر بھیج دیا۔ جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، تو یہ بھی بغاوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب لوگ بغاوت خدا کے خلاف کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں پہ بنی کورہ، جب ہم تواریخ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی اولاد میں سے جو بنی داوی کی نسل میں سے تھے، یہ خدا کے گھر کے اندر دربان تھے، کیونکہ ہیکل کا ایک سسٹم تھا جس کے مطابق یہ سارا کام کیا جاتا تھا۔ اگر آپ 84 میں زبور کی 10ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں۔ اس قدر اس کی ایک طرف ہے کہ جن گھروں کے اندر وہ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ شرارت کے گھروں میں بسنے سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے خدا کے گھر کا درباری ہر وقت میں خدا کے گھر کے اندر موجود ہوں، لیکن وہ نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ جو آیت میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے۔ اب طلب ہے لوگوں کی کہ ہم خدا کے گھر کے اندر جائیں، لیکن وہ خدا کے گھر میں آ نہیں سکتے۔ جب خدا کا گھر کھلا تھا، جب خدا کے گھر کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے تھے، لوگوں کے پاس وقت نہیں کہ وہ خدا کے گھر میں آئے۔ اب خدا نے اپنے گھروں کو بند کیا ہے۔ لوگوں کی طرف ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے، سارے لوگوں کی میں بات نہیں کرتا۔ بعض تو کہتے ہوں گے شکر ہے جی بند ہو گئے، نہیں گرجے بند نہیں، گرجے کی لائن جا رہے ہیں وہ لوگ جو نہیں آتے۔ لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جس طرح بنی کورہ، وہ کہتا ہے میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے۔ پھر وہ 3 باتیں نیچے بیان کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کرے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں۔ وہ لوگوں کو مبارک کہتا ہے جو خدا کے گھر میں رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ زبور ہے شکر گزاری۔ جب ہم اس کے سردامے کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میر مغنی کے لیے کتیب کے سر پر۔ اگر آپ رومن کیتھولک ترجمے کو پڑھیں تو وہاں پر عبرانی زبان کا لفظ جتوت استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جتوت جات کا ایک علاقہ تھا جہاں پر یہ سر، خیال ہے کہ یہ سر تھا جو وہ لوگ تیار کرتے، اس سر پر وہ گاتے تھے۔ اور اسی سے جو یونانی زبان کا لفظ ہے نا گت، جس سے گت سمنی باغ، اور اس کا مطلب ہے میں کا کل۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب ان کی انگور کی جو پھل تھا تیار ہوتا تھا
تو بڑا جشن منایا جاتا ہے. وہ لوگ انگور کے گچھے لے کر گوشت میں ڈالتے تھے اور پاؤں کے ساتھ اسے کچلتے تھے اور پھر اس سے نالیاں بنائی ہوتی تھی جس سے اس کا رس وہاں سے نکلتا اور اس کو وہ اکٹھا کرتے تھے اور یہ بڑا جشن ان کا ہوتا تھا. اور گنتی کی کتاب میں نے ایک بار بتایا ہے کہ ملک کنعان کے اندر جو انگور تھا یہ تقریباً 6 فٹ کا اونچا اور بنا دیکھے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی جب وہ اتر رہے تھے تو انگور کے درخت کی طرف پیڑ کی طرف دیکھ کر کہا انگور کا حقیقی درخت میں. اب یہ شکر گزاری وہ کرتے ہیں کہ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے اور وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ سدا تیری تعریف کرے. اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ خدا کے گھر میں نہیں جاتے, سفر کر کے ان کو جانا پڑتا ہے جس کا بیان آپ کو 6 آیت میں ملے گا. وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے. جب یہ خدا کے گھر کی طرف رجوع کرتے تھے, خدا کی طرف جاتے تھے, تو وادی بکا یہ تھی رونے کی وادی, جنگل جہاں سے سفر کر کے ان کو بڑی مشکلات میں سے گزرنا پڑتا تھا. اور زبور نویس کہتا ہے کہ جب یہ وادی بکا سے رونے کی وادی میں سے گزرتے تھے تو جب خدا ان کے ساتھ ہوتا تھا اسے بھی چشموں کی جگہ بنا لیتے تھے. وہ لوگ جو خدا کے گھر اور خدا کی بارگاہوں کے مشتاق ہوتے تھے, اگر وہ رونے کی وادی میں سے گزرتے تھے, وادی بکا میں سے گزرتے تھے, خدا ان کے ساتھ رہتا تھا. اس کی مثال آپ یوں بھی خدا کے زندہ پاک کلام میں سے جب خدا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال کے لایا تو وہ بھی رونے کی وادی تھی, بیابان جنگل ویران تھا, لیکن خدا ان کو من دیتا. خدا ان کے لیے آسمان پر ابر اس نے رکھا اور وہ نہ تو ان کے کپڑے پھٹے نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی, کیونکہ جب خدا انسان کے ساتھ ہوتا ہے حالات کیسے بھی مشکلات ہو, پریشانی ہو, اگر ہم اس معاشرے میں اس دور جس میں سے گزر رہے ہیں یہ بھی رونے کی وادی ہے, وادی بکا ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. خوف ہے, ہر طرف پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے, وائرس انسان کے اندر چلا جائے گا, وادی بکا. لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ اس کے بیٹے ہمیں اپنے بیش قیمت خون سے خریدا ہے. وادی بکا میں سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں سے گزرتے ہوئے ہم اس کی بارگاہوں میں ایک دن پہنچیں گے. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے, وہ ہماری حفاظت, ہماری نگہبانی کرنا جانتا ہے اور ہمیں ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس دور میں سے بھی وہ ہمیں گزارے, ہمیں مشتاق رہنے کی ضرورت ہے. اس کی بارگاہوں میں آنے کی ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وادی بکا میں سے گزار کر ہمیں وہ اپنے ہاتھ کو اپنی بارگاہوں میں لے کر آئے گا. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ